اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیاری نے ملک بھر کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو اسلام آباد چیمبر میں بلا کر ان کے انتخابی ایجنڈے میں معیشت اور تاجر برادری کے حوالے سے نکات جاننے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ گزشتہ دنوں سابق وفاقی وزیر اور سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال اور ان کی ٹیم کو اسلام آباد چیمبر میں مدعو کیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال معروف سیاستدان، ماہر تعلیم اور ماہر معاشیات ہیں۔ آپ پاکستان کے وزیر داخلہ، وفاقی وزیر تعلیم، وفاقی وزیر اقلیتی امور، ڈپٹی چیئرمین منصوبہ بندی کمیشن اور وزیر منصوبہ بندی و ترقی اور اصلاحات رہ چکے ہیں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، ہارورڈ یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے فارغ التحصیل دانشور اور انتہائی زیرک سیاستدان ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان اور مسلم لیگ نون سینئر رہنما میاں عبد المنان نے بھی شرکت کی۔ چیمبر کے ممبران، سابق صدور، ایگزیکٹو ممبرز، کونسل ممبرز اور تاجر برادری کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیکرٹری جنرل آپارا مارکیٹ اختر عباسی، ایگزیکٹو ممبر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چودھری مقصود تابش نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ اسٹیج پر براجمان شخصیات میں پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال، چیئرمین فاؤنڈر گروپ خالد اقبال ملک، صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری احسن ظفر بختیاری، سیکرٹری جنرل یونائٹڈ بزنس گروپ اور سابق صدر ICCI ظفر بختیاری، حافظ حفیظ اللہ، میاں عبد المنان، شیخ جمشید اختر، ایگزیکٹو ممبر چودھری جاوید اقبال تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ بزنس کمیونٹی پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں کردار ادا کرے۔ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ نون لیگ جامع معاشی منصوبہ بندی کے ساتھ انتخابی میدان میں اتر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر، جو کہ آج پوری قوم جس کے بارے میں بہت متفکر ہے، اس پہ دعوت دی کہ میں اظہار خیال کر سکوں اور آپ کے خیالات سے بھی مستفیض ہو سکوں۔ مجھ سے پہلے جتنے مقرر آئے انہوں نے نہایت ہی مفید اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس سے ان کی جو اس وقت کنسرنز ہیں وہ بھی سمجھنے میں مدد ملی اور ان کی رہنمائی بھی حاصل ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ICCI احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ آج کا ہمارا مقصد جو ایونٹ ہے، ہم بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ احسن اقبال صاحب کو ہم اسلام آباد چیمبر انوائٹ کریں اور وہ یہاں پہ آ کے ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اسے ایڈریس کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ پاکستان کس طرح سے یہ جو ہمارا اکنامک کرائسس ہے اس سے باہر آ سکتا ہے۔ تو میں خاص طور پہ مقصود تابش صاحب، شیخ جمشید صاحب اور اختر عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کوارڈینیشن کی اور احسن اقبال صاحب کو یہاں پہ مدعو کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چند گزارشات احسن اقبال صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سر، ہم پروگرام 2010 کی بھی بات کی، ہم نے سنی، سی پیک کی بھی بات ہوئی، لیکن سر جب تک ہمارے ملک میں لانگ ٹرم بزنس پالیسیز نہیں بنے گی، میں سمجھتا ہوں تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میرے خیال سے ہمیں 1 سال کا بجٹ نہیں بنانا چاہیے، ایٹ لیسٹ 5 یا 10 سال کا بجٹ بنانا چاہیے، کیونکہ جو انڈسٹری آج پاکستان میں لگنی شروع ہوگی وہ ایٹ لیسٹ پروڈکشن جب اس کی شروع ہوتی ہے اس کو 3 سے 5 سال کا عرصہ لگ چکا ہوتا ہے، اور جو فیزیبلٹی آج سے 5 سال پہلے جن لوگوں نے انڈسٹریز پاکستان میں لگائیں اس وقت مارک اپ اگر 12% تھا تو آج وہ بڑھ کے 25% ہو چکا ہے اور ان کی کسی طرح سے بھی فیزیبلٹی نہیں بنتی۔ اور سر میں آپ کو پوری پاکستانی جو ہماری انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے اکنامک مینیفیسٹو میں یہ چیز ڈالیں کہ وہ انڈسٹریز جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں اور جو لارج سکیل انڈسٹریز ہیں ان کے لیے ایک سبسڈائز مارک اپ انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انڈسٹری کا پہیہ گھومے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ اور یہ جو ہماری پالیسیز ہیں، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم IMF پیکج میں ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم مارک اپ ریٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو سر پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والا جو ہمارا فیوچر ہے وہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو یہاں پہ بزنسز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو سر اس کے ساتھ ساتھ
میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سر پاکستان میں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، جو حالیہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس شاید اس خطے میں سب سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم انڈیا کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں یا تھائی لینڈ کو دیکھیں، وہاں پہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کے کمپیریٹیولی پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز انٹرنیشنلی جو کمپیٹ کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہی۔ تو سر ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ یہ چیز بھی اپنے اکنامک مینیفیسٹو میں ضرور لے کے آئیں۔ اور سر جس طرح سے جو کرنٹ اکنامک سچویشن ہے پاکستان کی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو کرنٹ اکنامک سچویشن اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے، تو اس کے اوپر سر آپ ضرور اظہار خیال کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں ان مسائل سے کیسے نکل سکتے ہیں، اور آخر کب تک پاکستان دنیا سے آئسولیٹ ہو کے رہ سکتا ہے۔ سر ایک طرف ہمارے ہندوستان ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، اور افغانستان کے ساتھ بھی ہماری ٹریڈ کے جو حالات تھے، اور سر ایران کے ساتھ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے وہ اتنے عرصے سے تعطل کا شکار ہے، اور اب ایران اس کے بعد چائنا، سر چائنا کے ساتھ ہمارا جو سی پیک کا منصوبہ ہے، ہم یہ سنتے تھے کہ سر وہ بڑی تیزی سے تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ML1 جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری منصوبہ تھا سی پیک کے ایک منصوبوں میں سے، سر وہ سٹارٹ نہیں ہو سکا، اور اس طرح کے اور بہت سارے منصوبے ہیں۔ سر ہمیں چاہیے یہ کہ ہم چائنیز جو انڈسٹریز ہیں ان کو انکریج کریں کہ وہ پاکستان آئیں اور یہاں پہ اپنا انڈسٹریل سیٹ اپ لگائیں اور یہاں سے وہ چیزوں کو ایکسپورٹ کریں۔ ابھی ریسنٹلی کل ہمارے پاس ایک چائنیز ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جو کچھ سرجیکل پروڈکٹس مینوفیکچر کرتے ہیں، تو ان کی مجھے یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ چیزیں وہ پاکستان میں مینوفیکچر کرنے جا رہی ہیں جو اس سے پہلے یہاں پہ نہیں ہوتی۔ تو سر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سر آپ کی پالیسی میں جو ہمارے اسمال ڈیمز ہیں اور جو لارج ڈیمز ہیں، سر اس کے لیے بھی کوئی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ ہم سستی بجلی حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر امپورٹ سبسٹیوشن کے اوپر بھی سر کام ہونا چاہیے، اور جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں سر ان کے لیے جو مٹیریل ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری ہمارے جو لوگ ہیں ان کو LC اوپن کرنے کے مسئلے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں۔ سر اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ابھی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا تو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو کسان ہے وہ بہت خوشحال ہے، لیکن سر اس کے باوجود ہمیں 5 سے 7 بلین ڈالر کی زرعی اجناس امپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ تو سر ہم کیسا زرعی ملک ہے جس کو 5 سے 7 بلین ڈالر کی زرعی اجناس ہر سال امپورٹ کرنی پڑتی ہیں؟ تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی SIFC بنی ہے اور پاکستان آرمی بھی انٹرسٹ لے رہی ہے کہ ہماری وہ لینڈز جو بنجر پڑی ہوئی ہیں ان کو آباد کیا جائے تاکہ پاکستان کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ بڑھ سکے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اسی طریقے سے آئیں اور اپنا اکنامک مینیفیسٹو بھی دیں۔ اور سر ہم بڑے عرصے سے اس چیز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک چارٹر آف اکانومی کے اوپر متفق ہو جائیں، لیکن سر انفارچونیٹلی لاسٹ ٹائم جب ہم نے یہ کیا تھا تو اس پہ آپ بھی تشریف لائے، تمام دیگر پارٹیز تشریف لائی، ایک پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں ایٹ لیسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہیے اور جو ہماری لانگ ٹرم بزنس پالیسی ہے اس کے اوپر ایگری کرنا چاہیے۔ ادروائز سر ہماری آبادی تقریباً 25 کروڑ ہو چکی ہے اور ہمیں آزاد ہوئے 76 ایئرز ہو گئے ہیں، اور اگر ابھی بھی ایز اے پاکستانی، ایز اے پولیٹیشینز، ایز اے بزنس مین، ایز اے بیوروکریٹ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ سر اس کے ساتھ ساتھ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ریجنل ٹریڈ ہے پاکستان، ایران، ٹرکی اور افغانستان، سر ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو بھی ایک نیا بلاک بنائیں، اور سر اس کے اندر ہم روڈ کیا ایک کنیکٹیوٹی کریٹ کریں، ایئر لائنز کی کنیکٹیوٹی کریٹ کریں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن ممالک نے بھی
اپنی ٹریڈ کو انکریز کیا. انہوں نے ریجنل ٹریڈ سے سر اس کو انکریز کیا. یورپی یونین کی ایگزامپل, آسیان کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. تو سر ہم نے ECO بنائی تھی جس میں پاکستان, ایران اور ترکی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک نئے سرے سے دوبارہ سے دیکھا جائے اور اس میں افغانستان کو بھی شامل کیا جائے اور اس کو ایک فری ٹریڈ زون بنایا جائے جس میں فریلی گڈس ٹرانسپورٹ ہوں, پاکستان سے افغانستان جائیں, افغانستان سے پاکستان جائیں. آج بھی تقریباً 400 سے 500 کنٹینر ڈیلی کا ہم لوگ افغانستان سے امپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہے سر, فروٹ اور ویجیٹیبلز. تو سر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک یہ بھی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے, اور بلوچستان میں وہ کمپنیز جو آئل ایکسپلوریشن میں اور ڈرلنگ میں تھی وہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا کی وجہ سے بہت کم ہو کے رہ گئی ہیں. تو سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے بلوچستان میں آلریڈی ایک کور وہاں پہ آرمی کی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بلوچستان میں آرمی کی ایک اور کور وہاں پہ لگائی جائے تو اس سے شاید لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ سر گوادر پورٹ ہم کافی عرصے سے سن رہے تھے کہ یہ گیم چینجر ہوگا پاکستان کا, لیکن سر گوادر کے ساتھ جو ایران کی بندرگاہ ہے بندر عباس, سر وہ آپریشنل بھی ہے, وہاں پہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ گوادر کے ساتھ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جب گوادر آپریشنل ہوگی تو پاکستان کی شاید تقدیر بدل جائے گی, لیکن وہ پورٹ بھی بن چکی ہے لیکن وہاں سے ابھی تک ٹریڈ سٹارٹ نہیں ہو رہی. تو سر آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں, کن سرکمسٹانسز میں ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز پھنس چکی ہیں کہ ہم ابھی تک گوادر جو ہمیں انٹرنیشنلی کنیکٹ کرتی ہے ہم اس میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سر میں یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ ہمارا آڈیٹوریم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس تشریف لائیں تو وہ یہاں پہ تشریف لائیں, اور مس مریم نواز صاحبہ بھی یہاں پہ آئیں, اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اکنامک مینیفیسٹو ہے اس سے بزنس کمیونٹی کو آگاہ کریں. اور سر میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ جب PDM کی گورنمنٹ تھی تو پاکستان ہمیں یہ سننے کو آ رہا تھا شاید بینکرپٹ ہو جائے گا, لیکن میں PDM کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ جس طرح میاں شہباز شریف صاحب نے آخری دنوں میں $3 بلین کی IMF کے ساتھ ڈیل کی, اور پاکستان کے اوپر جس طرح کے بینکرپٹ ہونے کے بادل تقریباً آئے ہوئے تھے تو وہ دور ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ نے سر پچھلے جو 14 ماہ حکومت کی اس میں بہت سارے ایسے ٹف ڈیسیجنز لیے جس کی وجہ سے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن سر ہمیں آپ کے ساتھ بھی کافی دفعہ میٹنگز ہوئی, ہماری ڈار صاحب کے ساتھ بھی میٹنگز ہوتی تھیں, اور ہم یہ سنتے تھے کہ 2017 یا 18 میں پاکستان G20 میں شامل ہونے جا رہا تھا اور دنیا کی 22ویں یا 24ویں بڑی اکانومی بن گیا تھا. تو سر آخر ایسا کیا ہوا؟ سر جو بھی پالیسیز ہونی چاہیے وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے, کسی گورنمنٹ کے آنے یا جانے سے اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو سر آپ ایک ویژنری لیڈر ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی میں ایسی پالیسیز بنائیں جو سسٹینیبل ہوں, چاہے حکومت میں کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے تو اس سے یہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. تقریب سے خطاب میں چیئرمین فاؤنڈر گروپ خالد اقبال ملک نے کہا کہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہماری سیاسی قیادت کو یکساں ہونا پڑے گا. معاشی مسائل کے حل کے لیے بزنس کمیونٹی کو لیڈ رول دینا ہوگا. آنے والے الیکشن پاکستان کی سمت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. تقریب سے خطاب میں سیکرٹری جنرل یونائٹڈ بزنس گروپ ظفر بختیاری نے کہا کہ دشمن پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار لڑ رہا ہے. ملک میں معاشی مسائل پیدا کر کے عوام کو حکومت سے دور کیا جا رہا ہے. جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو وہاں معاشی بحران بھی پیدا ہو جاتا ہے. مسلم لیگ نون سے لوگوں کو بڑی توقعات وابستہ ہیں. امید ہے ان کی پالیسیاں معاشی بحران سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوں گی. تاجر رہنما ازمر بلوچ نے کہا کہ ہر 3-4 سال بعد پاکستان مشکل حالات سے دوچار ہو جاتا ہے. بیوروکریٹس کام نہیں کرتے, سرکاری ادارے اربوں روپے کے خسارے کا شکار ہیں. ملک میں سیاست, پلاننگ اور پالیسیز کسی چیز کا تسلسل نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تقریب سے لیگی رہنما عبد المنان, حافظ حفیظ الرحمان سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا. مہمان خصوصی ڈاکٹر احسن اقبال کے ہاتھوں سے جنرل سیکرٹری فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ I11 طاہر ایوب نے بزنس ایکسیلنسی ایوارڈ اختر حسین عباسی, چودھری مقصود تابش اور جمشید اختر شیخ نے شیلڈ وصول کی.